بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قربانی کے ایام چل رہے ہیں اور لوگ قربانی کے جانور خریدنے میں مشغول ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور خریدنے کے احکام و آداب بیان کر دیے جائیں۔ سب سے پہلے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جانے سے پہلے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے۔ ایک ادب ہے کہ یہ عظیم عبادت محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی خاطر سر انجام دی جا رہی ہے۔ اس میں ہر قسم کی ریاکاری اور نام و نمود اور دکھاوا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مہنگے سے مہنگا جانور لانے سے بعض لوگوں کا مقصد ریاکاری بھی ہوا کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگوں کا مقصد ریاکاری اور دکھلاوا ہی ہوتا ہو، لیکن بعض لوگوں کا مقصد جو ہے ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی ہوا کرتا، جس کی وجہ سے یہ عبادت گناہ کا سبب بن جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی نام و نمود والی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کہاں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی کرتے ہوئے دل کی رضامندی بھی ضروری ہے کہ قربانی کی یہ عبادت بوجھ سمجھ کر بے دلی کے ساتھ ادا کرنے کے بجائے خوشی خوشی ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا کوئی بھی عمل قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، جو کہ میزان عمل میں اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنیں گے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام کو پا لیتا ہے۔ اس لیے تم خوشی خوشی قربانی کیا کرو۔ اسی طرح قربانی کا جانور خریدنے کے لیے حلال مال کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ قربانی کا جانور حلال مال سے خریدنا چاہیے کہ حرام مال کی قربانی جائز بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی صورت میں قبول بھی نہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے قربانی اپنے پیور اور حلال مال سے خریدیں، سود اور رشوت اور جوئیں اسی طرح ناجائز اور حرام مال سے بالکل بھی نہ خریدیں، ورنہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو اس وقت شرعی احکام کی پاسداری کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اس بات کا دھیان ہو کہ جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جانا ہو تو قدم قدم پر دوسرے شرعی احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل اس میں بڑی ہی غفلت کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، بعض لوگ اس سفر میں بھی میوزک چلا لیتے ہیں، جا رہے ہیں عبادت کو انجام دینے کے کام کے لیے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، اور گانا سنتے ہوئے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ تو جانور خریدنے کے لیے جاتے ہوئے اپنے ساتھ بے پردہ خواتین بھی لے جاتے ہیں، یا خواتین بے پردگی کی حالت میں جانور خریدنے چلی جاتی ہیں۔ ان دونوں باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ کام تو ویسے بھی ناجائز ہیں، لیکن کیا یہ ناجائز امور کسی عبادت کے ساتھ مناسب رکھتے ہیں؟ بالکل مناسبت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کا جانور خریدنے کے تمام مرحلے میں یہ تصور مد نظر رکھنا چاہیے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اس لیے قدم قدم پر عبادت کی ادائیگی ہی کا جذبہ دل و دماغ میں بیدار رہنا چاہیے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ تصور اور جذبہ قربانی کو شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر انجام دینے میں بہت ہی مفید ہے۔
اسی طرح منڈی جانے سے پہلے قربانی کے جانور سے متعلق مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی منڈی جانے سے پہلے جانور خریدنے سے متعلق اہم مسائل سیکھ لینا ضروری ہے تاکہ جانور خریدنے میں ہر قسم کی غلطی سے بچا جا سکے۔ اور ساتھ میں بہتر یہ ہے کہ کسی مستند مفتی صاحب کو فون نمبر بھی اپنے پاس رکھا جائے تاکہ ضرورت پیش آنے پر ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ آج کل بہت سے لوگ جانور خریدنے سے متعلق احکام نہیں سیکھتے، جس کی وجہ سے انہیں جانور خریدنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ ایسا جانور خرید لیتے ہیں جس کی قربانی جائز ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جانے سے پہلے قربانی کے جانور کے شرکاء کی تعین کر لینی چاہیے کہ جانور اگر بڑا جانور خرید رہے ہیں تو جانور میں کتنے افراد شریک ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو بعد میں شریک کرنا ہے تو اس کی بھی نیت کر لی جائے۔ اسی طرح جانور خریدنے کے تمام مراحل شرکاء کی رضامندی سے طے کر لیے جائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کا تنازع اور جھگڑا نہ ہو۔ اب رہ گیا کہ منڈی کس وقت جایا جائے، تو اگر کوئی عذر نہ ہو تو خرید و فروخت کے لیے صبح چلے جانا بہتر ہے، اور یہی بہترین اور بابرکت وقت ہے۔ بہت سی احادیث میں صبح کے وقت کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ منڈی چونکہ بازار ہے، اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اسألک من خیر ھذا السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شر هذه السوق وشر ما فيها واعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرہ او صفعة خاسرہ۔ یہ چونکہ عمل الیوم واللیل ابن سنی میں حدیث کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے بازار میں داخل ہوتا ہوں، اللہ میں تجھ سے اس بازار اور اس کی چیزوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس میں جھوٹی قسم کھاؤں یا گھاٹے کا سودا کروں۔ تو بہت اہم دعا ہے، عربی میں یاد کرنے بہتر ہے، عربی میں نہ یاد ہو جب تک تو اردو میں یہ چیز مانگ لیا کریں۔ اسی طرح منڈی میں یہ دعا بھی پڑھ لینا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جو چوتھے کلمے کے نام سے مشہور ہے، کلمہ توحید کے نام سے ہے، کیونکہ یہ بازار میں پڑھے جانے کا کلمہ ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب جانور خرید لیا جائے تو اس پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا ثابت ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس جانور اور اس کی فطرت میں جو تو نے خیر رکھا ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے عطا فرما، اور اس جانور اور اس کی فطرت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح منڈی میں خریداری کرتے وقت خرید و فروخت کے شرعی احکام کی پاسداری کرنی چاہیے، جس کے لیے کسی مستند عالم یا مفتی سے خریداری کے بنیادی احکام سیکھ لیے جائیں تاکہ قربانی کے اس عظیم الشان عبادت میں کسی غیر شرعی معاملے کے ارتکاب کرنے سے حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح جب خریداری کرتے وقت جھوٹ بولنے، جھوٹی قسم کھانے اور دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے۔ عام حالت میں بھی بہت ضروری ہے کہ بچا جائے، البتہ قربانی کا جانور چونکہ ایک عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے خریدا جاتا ہے، اس لیے اس میں تو ان گناہوں سے بچنے کا خوب سے خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ان چیزوں سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتے جو کہ مومن کی شان ہرگز نہیں، اس لیے معاملہ کرتے وقت مکمل دیانتداری، امانت داری اور سچائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور ہے جس کی حدیث میں بڑی ممانعت آئی ہے کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ دیگر حضرات کسی جانور کا سودا کر رہے ہیں تو وہاں زیادہ قیمت بتا کر سودا اپنی طرف پھیر لینے سے شریعت منع فرمایا ہے۔ کہ کچھ لوگ سودا کر رہے ہیں، اب وہ مثال کے طور پر وہ کر رہے ہیں کہ 8,000 9,000 میں بات کر رہے ہیں، اب آپ گئے کہ ہم کو آپ ریٹ بڑھا کے کر رہے ہیں کہ 10,000 لے لو، ہم کو دے دو۔ یہ بہت
منع ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اگلا آدمی وہ انکار کر دے اور نہ لے، اپنا ارادہ جو ہے ختم کر لینے کا، تو پھر آپ جو ہے معاملہ شروع فرمائیں۔ اسی طرح جب ان کا سودا طے ہو جائے تو زیادہ دام دے کر ان کا سودا خراب کرنے سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے جہاں یہ معلوم ہو کہ کچھ لوگ کسی جانور کا سودا کر رہے ہیں تو انہیں تسلی سے سودا کر لینے دیا جائے اور خود وہاں سے ذرا دور انتظار کیا جائے۔ ہاں، جہاں نیلامی ہو رہی ہو تو وہاں چونکہ مقصود ہی بولی ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں بولی میں حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھار، قسطوں کے ذریعے یا قرض لے کر جانور خریدنے کا حکم کیا ہے؟ تو شرعی طریقے سے ادھار یا قسطوں کے ذریعے خریدے گئے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح قرض لے کر خریدے گئے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ البتہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے، کیونکہ بلا وجہ قرض لینا پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن قربانی بالکل درست شمار ہوگی۔ اور آج کل چونکہ زندہ جانور کی خرید و فروخت وزن کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، جس کی رائج صورت جو یہ ہے کہ فی کلو کے حساب سے قیمت طے کی جاتی ہے، پھر جانور کو وزن کر کے کلو کے حساب سے بننے والی مجموعی قیمت پر خرید و فروخت کا معاملہ طے پاتا ہے، تو یہ صورت بھی جائز ہے، اس طرح خرید سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات رہی کہ جانور خریدتے وقت جانور کو ہر اعتبار سے دیکھ لیا جائے، آنکھ، کان، سینگ، زبان، دانت، ناک، دم، پاؤں، تھن وغیرہ دیکھ لیے جائیں، اور اسی طرح عمر سے متعلق بھی اطمینان کر لیا جائے تاکہ ہر قسم کی غلطی سے بچا جا سکے۔ اسی طرح جانور خریدنے کے بعد اپنے گھر تک لانے کے لیے اس کے مناسب سواری کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسی طرح گاڑی میں جانور سوار کرتے وقت اور اتارتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ اس سے جانور کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ایسا کوئی عیب لاحق نہ ہو جس کی وجہ سے قربانی ہی جائز نہ رہے اور نہ ہی کسی اور کو نقصان پہنچے۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی کوشش کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سبھی حضرات عمل کر سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔